ایک ہی لفظ میں جواب دے دیا کہ پیغمبر کریم کو یہ سیر کرانے والا کون ہے؟ اللہ۔ دوسری ضرب لگائی مشرکین پہ کہ جتنے مشرک ہیں یہ کہتے ہیں معراج کی رات جب پیغمبر کریم گئے تو وہ یہ بن گیا یہ وہ بن گئے، وہ یہ بن گیا یہ وہ بن گئے، حتیٰ کہ احمد رضا خان نے لکھا کہ معراج کیا ہے؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کہتے ہیں معراج کی رات پیغمبر کریم اپنے آپ کو ملنے گئے تھے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یا کوئی بے ایمان کہتا ہے کہ وہ اللہ اور پیغمبر ایک ہو گئے، کوئی بے ایمان کہتا ہے اللہ نے معراج کی رات آپ کو اپنی صفات عطا کر دی اور اتحاد عینی ہو گیا۔ اس قسم کے خرافات، شرک کے سارے اللہ کو پتا تھا ایسے بے ایمان بھی آئیں گے، ان کا منہ بند کر دیا۔ فرمایا لوگوں میرے محمد مصطفیٰ جب گئے تب بھی میرے عبد تھے اور جب واپس آئے تب بھی میرے عبد تھے۔ لے جانے والا جب لے گیا تب بھی سبحان، جب لے آیا تب بھی سبحان، عبد رہا سبحان رہا۔ وہ پہلے بھی شریکوں سے پاک تھا، معراج کے بعد بھی شریکوں سے پاک ہے۔ محمد مصطفیٰ جانے سے پہلے بھی عبد تھے اور جانے کے بعد بھی کیا رہے؟ عبد رہے، عبد۔ یہ تین تو لفظ ہیں، عبد، معبود، عبادت۔ پورا قرآن انہی تین لفظوں پہ کھڑا ہے۔ اور عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنے والا، عبادت کرنے والا، سجدہ کرنے والا، رکوع کرنے والا، عاجزیہ کرنے والا، عجز و نیاز کا اظہار کرنے والا۔ اور عبد کا معنی مانگت اور معبود کا معنی داتا۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کو پکارا جاتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے جو پکارا کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو جتنے بھی شرف مخلوقات کے ان میں سب سے بڑی فضیلت اور شرف وہ ہے عبدیت کاملہ، کامل عبدیت۔ جو جتنا رب کے سامنے جھکا ہوا ہے، عاجز ہے اور عاجزیہ کرنے والا ہے، وہ اتنا اللہ کے ہاں بلند قدر ہے اور بلند شان والا ہے۔ تو عبدیت یہ مقام انسانیت کی معراج ہے۔ عبدیت سے اوپر مخلوق کا کوئی مقام نہیں ہے، عبدیت کے اوپر معبودیت اور الوہیت کا مقام شروع ہوتا ہے۔ تو اس کائنات میں سب سے شان والے عبد وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ بے شک۔ اس لیے جہاں بھی میرے نبی کی شان اللہ نے بیان کی تو اس لفظ عبدیت کو ضرور بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی پہلی جتنی قومیں گمراہ ہوئی انہوں نے پیغمبر کی عبدیت میں شک کیا۔ عیسائی گمراہ ہوئے، انہوں نے کہا عبدیت نہیں، عیسیٰ کو عبد کہنا یہ بے ادبی ہے۔ عیسیٰ عبد نہیں، الہ ہے، ابن اللہ ہے، ثالث و ثلاثہ ہے، اللہ کی جز ہے۔ تو پہلی جتنی قومیں گمراہ ہوئی انہوں نے انبیاء کی عبدیت میں شک کیا، اور یہی سیڑھی تھی شرک والی، اسی سے وہ شرک میں چڑھے۔ اس لیے اللہ نے امام کائنات چونکہ آخری نبی تھے، اللہ نے شرک کا ہر دروازہ بند کیا اور عبدیت مصطفیٰ کا ایسا وظیفہ قائم کر دیا جہاں پر بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور شان کا ذکر آیا وہاں عنوان عبدیت کا اختیار کیا گیا۔ آج بھی امت میں گمراہیاں اسی وجہ سے آئی۔ آج امتی کیا کہہ رہا ہے؟ نبی اور موت جمع نہیں ہو سکتے۔ نبی اور موت توبہ 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 توبہ۔
اور صوفی کو کہو نبی معبود ہوتا ہے یا عبد ہوتا ہے؟ اگر عبد ہے تو پھر عبد کے لیے موت گستاخی نہیں ہے۔ فلسفہ بھی چل رہا ہے، عبد کا لفظ بول کے عبدیت کی حقیقت نہیں مانی، اور موت معبود کے شان کے خلاف ہے، عبدیت کے شان کے خلاف نہیں، بلکہ عبدیت کا کمال موت پہ ہوتا ہے۔ جی نبی بشر نہیں ہے، علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، حاجت روا، مشکل کشا، یہ ساری شانیں پیغمبر میں مانی کیا سمجھ کے؟ اس سے پوچھو یہ ساری الوہیت کے خاصے نبی میں مان رہا ہے، پیغمبر کو عابد سمجھتا ہے یا معبود سمجھتا ہے؟ اگر معبود سمجھتا ہے پھر علم غیب بھی مان، کیونکہ علم غیب کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا۔ پھر حاضر ناظر بھی مان، پھر مختار کل بھی مان، پھر حاجت روا مشکل کشا بھی مان، پھر داتا بھی مان۔ لیکن اگر پیغمبر کریم کو عابد سمجھتا ہے تو علم غیب عابد کی شان نہیں، مشکل کشائی، حاجت روائی یہ عابد کی شان نہیں، کائنات کی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنا یہ عبدیت کا مقام نہیں، اور اس کائنات کے نظام کو چلانا یہ عبدیت کا مقام نہیں۔ عبدیت کا مقام جھکنا ہے، عاجزیہ کرنا ہے، زاریہ کرنا ہے۔ عبدیت کا مقام مانگنا ہے اور دینا یہ معبودیت کا مقام ہے۔ بے شک تو دھوکہ اسی سے لگا ہوا ہے۔ عبد معبود، مفتی احمد یار خان نے ایک جگہ پہ لکھا، ذرا میں جب عبد کہوں تو دل ذرا اس لیے کہتا ہے کہ محبوب اور محب میں کیا ہے میرا تیرا، محبوب اور محب میں کیا ہے میرا تیرا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی جائیے کہ کہتا ہے جو اللہ کا ہے وہ سب نبی کا ہے۔ محبوب، محب اور محبوب میں کیا ہے میرا تیرا۔ بھائی عاشق معشوق میں یوں نہیں ہوتا کہ یہ چیز میری ہے تجھے تیری ہے، یہ ایسی ہے تجھے ویسی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں مفتی صاحب ذرا اپنی زنانی کے بارے میں بھی کہہ دیں پڑوسیوں کو کہ کیا محبوب اور محب میں کیا ہے میرا تیرا۔ تو اپنی بیوی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، اپنی غیرت کا مقام ہے۔ اور اللہ کی الوہیت کو اس طرح تقسیم کر رہا ہے جیسے اندر ریبڑیاں بانٹتا ہے، کبھی کسی پیر، فقیر، ولی، مویا، زندہ، سارے حتیٰ کہ ننگے بابے سب کو الہ بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھ یہ ہے وہ مقام دھوکے کا۔ تو اللہ نے جہاں میرے نبی کی شان بیان کی لفظ کیا لایا؟ جب عابد لایا تو علم غیب کی بھی نفی، عابد لایا تو حاضر ناظر کی بھی نفی، عابد لایا تو حاجت روائی مشکل کشائی کی بھی نفی، عابد لایا تو پکارے سننے کی بھی نفی، سمیع بصیر ہونے کی بھی نفی۔ سارے نقطے عابد میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عابد کا ورد اور وظیفہ کلمے میں بنا دیا، اشہد اللہ الہ، آگے پڑھو 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 وقت کم ہے، اشہد ان محمد، اتنا تو پڑھو نا، عبدہ ورسولہ۔ ہمارا قصور اتنا ہے ہم لفظوں کا معنی بتا دیتے ہیں۔ بات وہی ہے، حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنی تقریر کی تمہید یوں باندھتے تھے، بلکہ ان کی تقریریں کچھ آ بھی گئی ہیں، میں حیران ہوا ان کی تمہید سن کر، بڑی سادی جی پنجابی چوسرے فرمان لگے خطبے تو بعد کہ گل سنو، ایک بندے دی ماں مر گئی تو کہ اس نے آکھا بھئی تیری ماں مر گئی، اس آکھا میں نہیں منتا، کیوں؟ اس آکھا اگے تک کدے نہیں موئی، پہلے تھے کدے نائی موئی تے ہون کے مر گئی، اگے مرنا ہو گیا تھا اگے ہی موئی ہو گیا تے ہون کے مر گئی۔ حضرت قاضی صاحب یہ کہتے ہیں میری تمہید یہ ہے، اور میں جب مسئلہ بیان کروں گا تو پھر یوں نہیں کہنا تو پہلے تو کبھی نہیں سنا تو آج کیسے سنائے، یہ مسئلہ نہیں آ گیا۔
آج مولوی جی کہتے ہیں نیا بھائی وہی عبدیت والا مسئلہ ہے، عبدیت والا نیا نہیں، عبدہ ورسولہ، عبد بھی رسول بھی، اسی کی وضاحت اللہ پیارے پیغمبر نے خود کر دی ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، توجہ ہے نا، بخاری شریف ہے، رات کو اٹھ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے پیارے پیغمبر یہ مناجات کر رہے ہیں، اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک تیری باندی کا بیٹا ہوں۔ کیا بندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آگے خود وضاحت کی، ناصیتی بیدک، اللہ میرا ماتھا تیرے قبضے میں ہے، ناصیتی بیدک، یہ ہے عبدیت کا مقام اور بیان، اے میرا اللہ میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، میرا حکم اور تصرف اپنے وجود پہ بھی نہیں چلتا، میری جان پہ بھی اختیار صرف تیرا ہے، ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، اللہ میرے وجود میں تیرے ہی حکم جاری ہے، تیرے سوا کسی کا حکم جاری نہیں، نہ میرا نہ کسی اور کا۔ یہ ہے عبدیت کاملہ کہ اللہ کے سامنے زاریاں کرنا، مناجات کرنا اور اپنے عجز کا اعتراف کرنا، بندہ ہے ہی کیا۔ آج کل تو بڑی شے بنا ہوا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں نا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کبھی اپنے آپ پہ غور کیے؟ کسی اللہ والے آقا لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں تے اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں، لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں۔ کتاب میں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب سے پہلے اس کتاب کا مطالعہ کر۔ حضرت علی المرتضیٰ کا معروف مقولہ ہے، عرفت ربی بفسخ عزائمی، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ میں کام کا ارادہ کرتا ہوں، ہوتا نہیں ہے، پھر ارادہ کرتا ہوں، ہوتا نہیں ہے، ارادہ نہیں کرتا ہوں، ہو جاتا ہے، میرا ارادہ نہیں ہوتا کام ہو جاتا ہے، ارادہ کرتا ہوں نہیں ہوتا۔ اسی سے مجھے پتا چل گیا کہ میری ڈور میرے ہاتھ میں نہیں، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ یہ کون ہے ارادے بدلنے والا؟ یہ کون ہے؟ اسی لیے پیغمبر کریم بار بار دعا، اللہم ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب، اور دلوں کو پھیرنے والے، تمہارے دل سینے میں موجود ہے، تمہارا سینہ ہے یا کسی اور کا؟ سینہ تمہارا ہے نا، تمہارا دل تمہارے قبضے میں ہے، تو اس سے بڑی رب کی توحید کی دلیل کیا ہو؟ تمہارا دل تو تمہارا دل حضرت محمد مصطفیٰ خود کہتی ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی بیویوں کے درمیان باریاں تقسیم انصاف جو میرے بس میں تھا میں نے مقرر کر دی ہے، لیکن ساتھ لفظ سنو، فیما عملے کو، اللہ جو میرا اختیار تھا ان کو نان نفس کا خرچہ، کپڑے، مکان دینا، یہ تحت الاسباب، یہ میرا اختیار میں نے پورا کر دیا۔ لا تؤاخذنی فی ما لا املک، اللہ مجھے اس پہ گرفت نہ کرنا جو میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ ہے دل کی محبت کا معاملہ، دل میرے اختیار میں نہیں ہے، ظاہری تقسیم برابر ہے، لیکن میرا دل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اس کی طرف زیادہ مائل ہے، تو اس میں برابری میرے بس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ دلوں پہ حکومت کس کی چلتی ہے؟ یہ ہے عبد کا مقام۔ اس لیے فرمایا
جو بھی مقامات محمد مصطفیٰ ہے، پورا قرآن پڑھ لو، وہاں عبدیت کا مقام آیا، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی مقام محمد مصطفیٰ عبدہ ہی ذکر کیا، ان کنتم فی شک مما انزلنا علی عبدنا لما کام عبد اللہ۔ تو عبدیت محمد مصطفیٰ ہر مقام پہ نظر آئے گی۔ تو دوسرا نقطہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک اللہ یہ سیر کیوں ہوئی، اس کی غرض کیا ہے؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکات رکھی ہیں، برکتیں رکھی ہیں، ظاہری برکتیں بھی کہ وہاں پر خزانوں کے انبار ہیں، ظاہری برکتیں بھی کہ وہاں پر ظاہری خزانے ہیں، اور باطنی برکتیں بھی کہ یہ محبت الانبیاء ہے، یہ انبیاء کی دعوت کا مقام ہے۔ کئی ہزار نبی اس ایریے میں تشریف لائے، بیت المقدس والی سرزمین پہ، ظاہری برکات بھی اور باطنی برکات بھی اسی سرزمین میں، اور اسی سرزمین کا نام شام ہے۔ شام صرف وہ نہیں ہے جو آج کل سیریا ہے، یہ جو آپ کے میڈیا کے چند جال لگے ہوئے ہیں، انہوں نے شام کو الگ سمجھا ہوا ہے، اردن کو الگ سمجھا ہے، فلسطین کو الگ سمجھا ہے، غزہ کو الگ سمجھا ہے، یہ ان کی جہالت ہے۔ شام جو ہے اصل شام، اردن بھی اس شام میں ہے، فلسطین بھی اسی شام میں ہے، اور یہ جتنے یمن کے ایریے اور اردا گرد کے ایریے یہ سارے اس شام کا ایریا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو تم نے شام کی اب حد بندی کی سیریا کی، صرف یہ شام نہیں ہے، یہ پورا ایریا شام کا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اس ایریا میں ہم نے برکات رکھی ہیں، ظاہری برکتیں بھی باطنی برکتیں بھی۔ ظاہری برکتیں کیا؟ زر سبز و شاداب زمینیں، تیل کے خزانے، گیس کے خزانے، اور زمینوں کا زرخیز ہونا، فصلیں اور باغات اور مختلف قسم کے پودے اور پھل، یہ ساری ظاہری برکتیں ہیں، وہ بھی اسی زمین میں اللہ نے رکھی۔ اور باطنی برکات، انبیاء اسی زمین میں آئے، دعوت توحید اسی زمین سے چلی، اور قیامت تک آل حق کا ایک گروہ اس زمین کے اندر رہے گا۔ اور تسبیحاں اٹھا کے نہیں، یا چلے لگا کے نہیں، لا تزال اصابۃ من المسلمین، مسلمانوں کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، لا تزال یقاتلون، قتال کرتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے، حولہ بیت المقدس، بیت المقدس کے ارد گرد، علی ابواب بیت المقدس، یہ بیت المقدس کے دروازوں کے ارد گرد وہ جہاد کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ انہی میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ تو یہ ہے باطنی برکات بھی۔ اب اللہ نے پیارے پیغمبر کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک کیوں سیر کرائی؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ اس میں اعلان تھا کہ نبی آخر الزمان آ گیا۔ اب بیت المقدس میں جو پروگرام ہدایت کا تھا، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، پیغمبر کریم سے پہلے وہ ہدایت کے علمبردار تھے، پہلے انبیاء کی شریعتیں چل رہی تھیں، اور محمد مصطفیٰ سے معراج کروا کے بیت المقدس میں یہ اعلان ہو گیا کہ اب ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔
پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی؟ اب ساری شریعتیں، اب ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، اب ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، اور سارے مولوی فارغ ہو گئے، علماء یہود نصارہ سب فارغ ہو گئے۔ اب اگر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو بیت المقدس میں ٹکرے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب محمد مصطفیٰ کی اتباع کرنے سے رب راضی ہوگا۔ یہی نقطہ تھا معراج میں کہ یہ نبی آنے والا خاتم الانبیاء صرف مسجد حرام اس کعبے کا متولی نہیں ہے، بلکہ اب بیت المقدس کا بھی متولی آ گیا۔ کعبہ کو بھی شرک سے پاک کرنے والے محمد مصطفیٰ اور بیت المقدس کو بھی پاک کرنے والے محمد مصطفیٰ۔ یہ اشارہ تھا کہ اہل کتاب کا دین بھی منسوخ، مولویوں کی ساری کتابیں منسوخ ہیں، اب کتاب چلے گی تو محمد مصطفیٰ والی، اور اب عمل چلے گا تب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب شریعت محمدی ہوگی، اس لیے فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔